علی وزیر صاحب تھینک یو. آپ کو بہت دیر بعد ایوان میں دیکھا. اپوزیشن وہاں سے حکومت میں آئی اور حکومت باہر نکل گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت آزاد ہو گئی؟ ریئلی جو حقیقت میں ہے، حقیقت میں پروسیس تو یہاں کے ایوان کا مسئلہ بھی نہیں ہے، سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ پاکستان کی سیکیورٹی اور فوجی اداروں کا ہے. جو وہاں کی اندرونی لڑائی ہے اس کی شکل یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے. یہاں کے میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مطلب ہے یہ چیزیں اس طرح، اسے میں جو سمجھتا ہوں، اللہ خیر کرے، لیکن یہ شکل اور مزید خطرناک شکل کی طرف جائے گی. تو جہاں تک جمہوریت کے حوالے سے، اس حوالے سے تو پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں جمہوریت کے حوالے سے کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے جسے ہم جمہوری انداز کہہ سکیں. آخری سوال. آپ کی رہائی کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن عدم اعتماد میں آپ کے ووٹ کی ضرورت پڑی تو اپوزیشن نے علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کیا. میں نے اپوزیشن سے بھی سوال اٹھایا. آپ کو لگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جبر برداشت کرتے ہیں لیکن فریاد نہیں کرتے. ظالم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جھکتے نہیں. باقی یہ اپوزیشن کی مرضی ہے. ہم نے اپوزیشن کا ساتھ دیا تھا ہر حملے پہ. باقی یہ اپوزیشن کی مرضی ہے کہ انہوں نے میرا نام کیوں پروڈکشن آرڈر وغیرہ ان کے لیے کیوں نہیں کہا. یہ ایک الگ ان کی بات ہے. لیکن جہاں تک میرا سوال ہے، میں جیل میں ہوں، میں اپنے نظریات پہ قائم ہوں، اور مجھ میں انشاءاللہ وہ استقامت بھی ہے کہ میں پیچھے ہٹ کے دیکھنے والا نہیں ہوں. ہمیشہ کی طرف آگے ہی بڑھتا ہوں اور چیر کے بڑھتا ہوں. شارٹ. موجودہ جو نئی حکومت کیا پنڈی کے بغیر وہ سیاست کر پائیں گے یا ان کے منشا کے بغیر ہو جائے گی؟ لگتا ہے دیکھیں، جہاں تک عوامی قوت پر اگر آپ کو یقین ہو، عوامی نظریات پر آپ کو یقین ہو، عوام کے خواہشات پر، عوام کے دکھ درد پر آپ کو یقین ہو، پنڈی نہیں، پنڈی سے بڑی بھی طاقتیں آ جائے سب چیزیں چل جاتی ہے. جو نعرے پی ٹی ایم لگاتی تھی وہ پی ٹی آئی کیوں مجبور ہو گئی وہ نعرے لگانے پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ ابھی آج میں یہ کہنے والا تھا نا کہ پی ڈی ایم نے اپنے جلسے میں نعرہ لگایا. پی ٹی ایم نے پی ڈی ایم نے کے نعروں کی بات میں پی ڈی ایم نے نعرہ لگایا اداروں کے، انہی باجوہ اور جنرل فیض کا نام لے کے نواز شریف صاحب نے خود. پھر اس کے بعد یہی نعرہ شیخ رشید کے گھر سے نکلا، یہی نعرہ عمران خان کے گھر سے نکلا، اور یہی نعرہ جو ہے نا شاہ محمود قریشی، بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور علی محمد خان کے کیمپس سے نکلا. وہ پشتو میں ایک اجمل خٹک کا شعر ہے، نن ټول ولس د هغې محبوبه سندرې وایي، نن ټول ولس د هغې محبوبه سندرې وایي، چې خټک به ژړل د ځان سره کله نه کله. یعنی مطلب یہ ہے کہ آج پوری دنیا اس محبوبہ کی محبت کی داستانیں گیت گا رہی ہے جو اجمل خٹک کبھی اپنے آپ کے ساتھ اکیلے رویا کرتا تھا. یہ نعرہ ہر گھر سے نکلے گا تو پاکستان حقیقی بنیادوں پہ آزاد ہوگا. یہ نعرہ اس ادارے کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے اس ریاست، کیونکہ آج ادھر ادھر کی اپنے ارد گرد کی تباہی دیکھے کہ ہمارے ساتھ جدھر بھی آپ دیکھیں خون، گھروں کو مسمار کرنا، بازاروں کو تباہ کرنا، آبادی ہے. آج امریکہ اور پاکستان کی پالیسیوں کی وجہ سے دونوں کی سامراجی قوت اور پاکستان کی آج افغانستان میں لوگ بچے بیچنے پر مجبور ہے دوسرے گھر کی پیٹ بھرنے کے لیے. اور اس طرح ہم نے سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے، سعودیہ اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ اہل تشیع کا خون بہایا. تھینک یو سو مچ علی وزیر. یہ علی وزیر تھے. ان کے تاثرات آپ سے سنیں. نیا دور کو دیکھتے رہیے. شکریہ.